آخر وجہ کیا تھی حکومت کی جانب سے جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہے؟ اور شفا انٹرنیشنل ہسپتال جانا تھا، پمز ہسپتال میں جو ہے وہ علاج کروایا گیا یا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا اور اس کے بعد دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا خان صاحب کو۔ ایسی ضرورت کیوں پیش آئی حکومت کو کہ اس معاملے کو پھر سے کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے؟ حالانکہ ایک اعتماد سازی کی فضا غالباً ہم دیکھ رہے تھے، کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں اور شاید مذاکرات شروع بھی ہو جاتے، لیکن اب معاملات پھر سے بگڑ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شان دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ اگر اس سارے عدالتی فیصلے کے آنے کے بعد سے جو حالات ہم آبزرو کر رہے ہیں اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ حکومت مکمل طور پہ حواس باختہ نظر آ رہی ہے، اور ہم حکومت کی حواس باختگی فیصلے آنے کے وقت سے شروع ہو کے آج تک جاری ہے۔ پہلا جو ہی فیصلہ آیا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی تعریف کی فیصلے کی، اور اس کے بعد وزیر قانون نے اس کی مخالفت کے اندر جو ہے بیان جاری کر دیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہاؤس آف دا گورنمنٹ از ناٹ ان آرڈر اٹ سیلف۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب ہسپتال جانے کا واقعہ ہوا، وہ ہوا، اس کو جس طریقے سے حکومت نے ڈیل کیا تو صاف اس سے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ حکومت اتنے واضح احکامات کے بعد جو اقدامات کر رہی ہے تو اس میں تو پاکستان کی تاریخ مجھے آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے کہ ہر حکومت جس نے جانا ہوتا ہے اس کی آخری جنگ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب وہ بائے رک اور گروپ وہ عدلیہ سے پھڈا لے ہی لیتی ہے۔ تو اب یہ حکومت جو ہے ایک ہسپتال میں کسی فرد کو کوئی ٹریٹمنٹ مل جانے سے کون سا طوفان آتا تھا، اور بلکہ تو حکومت کی تو اگر سیاسی طور پہ دیکھیں تو یہ حکومت کا بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج بنتا تھا اگر وہ اس چیز کو ہول ہارٹیڈلی لے کے چلتے، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ ان سے ٹکراؤ لے۔ اب تیسری چیز جو اس میں بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا سیاسی دفاع بھی نہیں کر پا رہی۔ اب وہ جو مطلب یہ جو سارے اقدامات ہیں ان کے دفاع کے لیے وہ اخبارات کی سرخیوں کو استعمال کریں، اور جو آخری چیز جو بہت بڑا ایک شفٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں تو ان کو کئی سالوں سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑیں، آپ نے لڑنا ہے تو حکمرانوں سے لڑیں، آپ کی چوری شدہ ووٹ تو ان کے پاس ہیں، تم جا کے دوسری طرف لڑتے ہو۔ تو 2.5-3 سال کے بعد ادھر بھی بیٹر سینس پریویل کی ہے، اور اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے ایک کوہیرنٹ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم جناب اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ اب حکومت اگر ذمہ دار ہے تو تب حکومت ہی پہ کوسچن ہوگا، اور اب میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو نے جو اپنے گرد ایک فائر وال لگائی ہوئی تھی ہائیبرڈ حکومت کی، اور جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کر رہی تھی، وہ اب اس کو وہ فیسلٹی اب یہ مطلب فیسلٹی ان کو اویلیبل نہیں ہے۔ وہ ٹیلی فون پہ آ جاتی ہیں مطلوبہ آپ کو میسر نہیں ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہائیبرڈ فیسلٹی جو ہے probably they are going to lose that facility۔ تو اب جو کچھ ہوگا وہ سیاست کے میدان میں ہوگا۔ اب سیاست کے میدان میں حکومت کے پلے تو کچھ نہیں، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے، وہ تو اپنے گھر کے باہر بھی جلسہ نہیں۔ لہذا اب ایک دلچسپ سیاسی فیز شروع ہونے والا ہے، اب دیکھتے ہیں، اللہ کرے اس میں سے ملک کی بہتری نکلے۔ درانی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ والا معاملہ تھا یہ اب ختم ہو گیا ہے، تو یہ کیا کچھ اختلافات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں اس کا اشارہ میرا بڑا کلیئر ہے، اور میں تو 2-2.5 سال سے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک غیر منتخب افراد پہ مشتمل ٹولہ وہ جو ہوتا ہے وہ گراں گزرتا ہے ملکی اداروں کے اوپر اور عوام کے اوپر، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب وہ پرفارم بھی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک کے عوام نے، ملکی افواج نے اتنا بڑا مارکہ حق لڑا، اس کے بعد مارکہ امن لڑا، پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا بدلا، اس کے جواب میں حکومت نے
عوام کے خلاف، عوام سے کیا سلوک کیا، عوام کے خلاف مارکہ ظلم شروع کر دیا، سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان کے عوام خریدیں، سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے عوام خریدیں، سب سے مہنگی گیس پاکستان کے عوام خریدیں، سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے پاکستان کے عوام دیں، حتیٰ کہ لیوی جو ہے وہ بھی ایک ہونڈا 70 والا اور ایک مطلب سزوکی ایف ایکس والا جو ہے وہ ادا کرے، اور ملک کی معیشت کا بٹا بٹھا دیں، قرضوں کی مشین کے علاوہ کوئی انڈسٹری یہ چلائے نہ۔ اب ایسی پرفارم کرنے والی حکومت جو ہے اس کو کون کتنی دیر تک، مطلب کسی مردے کو کندھے پہ لے کے پھرنا ہو یا کسی انوس شدہ لاش کو جو ہے آپ نے اٹھا کے پھرنا ہو، کون کتنی دیر لے کے ان کو چل سکتا ہے جو کہ کچھ پرفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ادر دین کرپشن اور ادر دین ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی مفاد۔ ٹھیک درانی صاحب، پی ٹی آئی کا اس کے بعد جو موقف آیا، جو ہم نے بیانات دیکھے، اس میں یہ کہا گیا کہ جی کچھ خاص عناصر ہیں حکومت کے یا پی ایم ایل این کے جو کہ اس معاملے کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا یا جو اقدامات کیے گئے گورنمنٹ کی جانب سے، یہ متفقہ طور پر کیے گئے یا واقعی کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ضد پر یا جن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح سے معاملے کو متنازع بنایا گیا ہے؟ دیکھیں، میں مطلب یوزلی تو جو فیس پہ چیز ہوتی ہے میں اسی پہ زیادہ بات کیا کرتا ہوں، لیکن میں اس بات سے آئی ٹینڈ ٹو اگری ود واٹ دے آر سیئنگ کہ مطلب حکومت کے اندر کی، چونکہ اب اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں نا کہ رانا ثناء اللہ کا بیان آ گیا فوراً ہی اور انہوں نے وہ سین بات کی، سین پالیٹیشین۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دوسرے گروپ نے اپنا زور دکھایا، ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے وہ ہم ساری کر دی جو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب اگر حماقتیں کرنے والا گروپ کسی پارٹی میں طاقتور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حماقت کا رول ہے نا، وہ حماقت کا حکمرانی ہے۔ تو اب حماقت کی حکمرانی جتنے دن چلا کرتی ہے اتنے دن ہی چلا کرتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس تمام تر ایپیسوڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب ایک بار پھر سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، یا انہیں شاید ریلیونٹ بنا دیا گیا ہے، حکومت نے بنا دیا ہے۔ حکومت کا سخت موقف ایک جانب، پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے، آپ کے خیال میں وہ اس سے کتنا سٹرونگ ہوگا، اور جو ہمدردی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی اگر ہم یہ 27 ستمبر کی کال کی بات کریں، اس کو کتنی تقویت ملے گی اس تمام تر چیزوں سے؟ دیکھیں، مطلب 27 ستمبر کی کال جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن حکومتوں کے لیے تو یہ ایسی ایکٹیویٹیز مطلب بریدر ہوا کرتی ہیں کہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ اس کو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ انہوں نے کون سا، حکومت نے کون سا کوئی سیاسی قوت سے کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ پاور سے ہی روکنا ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت پی ٹی آئی کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کی عوام میں مقبولیت ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو آپ نے یہ بات کی کہ اس کی وجہ سے عمران خان کو ریلیونس ملی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ارریلیونٹ تو ہوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ عوام کا حق مار کے اس ٹولے کو حکمرانی دی گئی تھی۔ عمران کی مقبولیت سے زیادہ جو چیز عمران کو سپورٹ کر رہی ہے وہ اس حکومت کی نفرت ہے۔ اس حکومت کی نفرت جو ہے وہ دو گھروں کو نقصان، ایک کو فائدہ دے رہی ہے، ایک کو نقصان دے رہی ہے۔ مطلب اس کا عمران کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پورا تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا تحفظ حاصل ہے، اور اس تاثر کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بارے میں، اور پھر یہ میں بڑا ہی مجھے افسوس ہوتا رہا ہے ایک لمبے عرصے تک کہ حکومت نے پوری مینجمنٹ کی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی جو مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سارا رخ جو ہے ان کی جو مخالفت کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا جائے۔ اور میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کا جو لوٹا ہوا سیاسی مال ہے وہ تو حکومت کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور آپ لڑتے ہیں جا کے کسی اور سے، یہ جی اس نے دیا تھا۔ بھئی تھانے سے نہ لڑو، تم چور سے لڑو، چور کے خلاف ایف آئی آر کراؤ نا کہ جو تمہارا مال مسروقہ لے کے گیا۔ تو اب اگر جب یہ سمجھ آ گئی پی ٹی آئی کو، جب یہ سمجھ آ گئی اپوزیشن کو، اپوزیشن تو خیر کیا کہوں، پی ٹی آئی کہوں گا،
تو اس کے بعد جو ہے آپ خود دیکھیں گے کہ حکومت کے پلے کیا رہے گا. حکومت نے تو 2.5 سال تک پیٹرول کا ڈرم پکڑا ہوا تھا، اور وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ فوج اور عوام، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے خلاف جتنا بھڑکاؤ پیدا کیا جا سکتا ہے کیا جائے، ان سے ڈرایا جائے کہ جی یہ کوئی جن بھوت ہے، اگر یہ باہر آ گئے تو یہ ہو جائے گا، ادھر چلے گئے تو یہ ہو جائے گا. لیکن اصل میں وہ اپنا تحفظ اس میں سے نکال رہے تھے، جو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ان کا جو موو تھی وہ اب کامیاب ہوتی بھی نہیں لگتی.